بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ عید کے دن مردے کیوں روتے ہیں؟ عید کے دن قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن قبر کا اندرونی منظر کیسا ہوتا ہے؟ یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، عید الفطر سوال کا پہلا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا: جب سوال کا پہلا دن ہوتا ہے، آسمان میں منادی کرنے والا ندا دیتا ہے: اے مومنو، اپنے تحفوں کی طرف دوڑو۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا: اے لوگوں، یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی مشابہت ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو اور اپنے گھروں میں واپس جاتے ہوئے اس گھر کو یاد کرو جس وقت وحشت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے اللہ کے بندوں، سب سے کم چیز جو روزے دار مرد و خاتون کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے، وہ یہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے: اے اللہ کے بندے، مبارک ہو، جان لو کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادات کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، اللہ کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقہ فطر قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقہ فطرہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات عید کی نماز ہے، اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں، پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس میں سے جو اچھا ہو وہ وضو کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کر کے منہ کو معطر کریں اور جو عطر میسر ہو وہ لگائیں، سرما اور مومت سے زینت حاصل کریں اور عید کے دن شکر کریں۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی۔ بس جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی اس کی عید تو خود ہی ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک میں محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں لے کر اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے۔ قناعت اور استغنا کا تاج پہنیں اور قبر کی مٹی کو یاد رکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے۔ عید کا دن بھی گزر جائے گا، چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں کو قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے اٹھاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کو قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف دی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا، تو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے، تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی ہوتی ہے وہ سب رمضان کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جو قید میں ہوتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہم کو بتا دیا۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو، تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے احسان ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ جب خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح ہی دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح ہی کھانے کھاتے تھے، ہماری طرح ہی ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہ کسی خوشی میں شریک ہیں اور نہ ہی وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں منہمک ہو کے ایسے نہیں ہونا ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد جیسے ہی عید آتی ہے تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کی بجائے انہیں آزادی مل گئی اور بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا، جیسے اللہ تعالیٰ رمضان میں ہم کو دیکھتا تھا ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایسے ہی ہمیں رمضان کے بعد بھی نماز پڑھنا ہے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کاندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے تھے، ایسے ہی اب بھی لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے اچھے اعمال کو پلڑا بھاری ہو جائے۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بنانا چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی ہر غم میں مردوں کو یاد کیا کریں گے، ان کو احسان ثواب کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون رہیں، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت اللہ سے مانگیں کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہو، ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ان کے اوپر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کو ہٹا دیں، اور جب ہمارا وقت آئے اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عالم برزخ کی ہر سختی سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔